اس نالائق نااہل ترین سلیکٹڈ حکومت نے ہمارا معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑوا دیا ہے. پورا کا پورا ہمارا پورا معیشت کو گرا دیا ہے اور خاص طور پہ ہمارا ذرائع معیشت کو نقصان پہنچایا ہے. ایک کے بعد ایک بحران پیدا کیا جاتا ہے اور کسانوں کا فصل تباہ ہو جاتا ہے. ہاری کو اپنی فصل کی قیمت نہیں ملتی. خان صاحب کی نالائق حکومت نے جب ٹڈی دل کا مسئلہ تھا تب بھی پاکستان کے کسانوں کو لاوارث چھوڑا تھا. خان صاحب کی حکومت نے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے ہمارا کسان کی فصل کو بار بار نقصان پہنچایا ہے. اور حال ہی میں جو یہ کھاد کا یوریا کا بحران پیدا کیا گیا ہے اس سے ہمارا نہ صرف ذرائع معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے آنے والے وقت میں ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو نقصان پہنچائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کال دیا کہ شروع ہم کرتے ہیں لاڑکانہ ڈویژن سے، پنجاب کی ساہیوال ڈویژن سے، وسیب کی لیا سے. تو 2-3 دن پہلے پورا لاڑکانہ کے کسان لاڑکانہ میں جمع ہوا تو ساہیوال کا کسان اوکارا میں جمع ہوا، لیا کا کسان لیا میں جمع ہوا. اور آج ملک بھر میں جہاں حیدرآباد میں آپ کے اپنے دیہاتوں کے کسان موجود ہے تو وہاں میرا بدین کے کسان اور میرا پورا ڈویژن کے کسان یہاں حیدرآباد میں موجود ہے. تو سکھر ڈویژن میں خیرپور کے ادھر کے ارد گرد سارے سکھر میں جمع ہوئے ہیں، ملتان میں جمع ہوئے ہیں، راول پنڈی تک میں جمع ہوئے ہیں. ہم دیہاتوں سے نکل پہ اپنا ٹریکٹر ٹرالی پہ چڑھ کے شہر کے سینٹر میں گھس کے ان کو مجبور کر کے سمجھا رہے ہیں، توجہ دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ پاکستان کے کسان ہیں، یہ پاکستان کے ہاری ہے، یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا مسائل حل کرو. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال. ہم نے اپنے حکومت میں ہر وہ قدم اٹھایا ہے جس سے ہم کسان کو مدد پہنچا سکے. جب صدر زرداری نے حکومت کو سنبھالا تھا تو جیسے آج کسان ہاری کٹاروں میں کھڑا ہو کے یوریا کا ایک بیگ کے لیے دھکا کھا رہے ہیں تو مشرف کے وقت میں آٹا خریدنے کے لیے عوام کٹاروں میں کھڑے ہو کے دھکا کھا رہے تھے. چینی خریدنے کے لیے
میں کھڑا ہو کے دھکا کھا رہے تھے، اس وقت بھی ہم باہر سے چینی منگواتے تھے، باہر کا گندم منگواتے تھے، باہر کا چاول منگواتے تھے، تو صدر زرداری نے 1 سال کی اندر ہی اندر پاکستان کا اپنا فصل، پاکستان کا گندم، پاکستان کا چاول، پاکستان کا چینی کو نہ صرف ہم نے اپنا ضروریات پورا کر دیا تھا، مگر ہم پاکستان کا فصل باہر بیچنا شروع کر دیے تھے۔ اور اس کٹ پتلی کے آنے کے بعد آج ہم پھر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم باہر سے منگوائیں، اور ہمارا اپنا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ ہم اپنا کسانوں کا معاشی قتل کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارا پورا ملک کا معاشی قتل ہے۔ اگر آج کسان بھوکا سوئے گا تو کل ملک بھوکا سوئے گا۔ اگر آپ کو آپ کا اپنا فصل کی قیمت نہیں ملے گا تو کل ہم یہاں حیدرآباد کی شہر میں، مختلف شہروں میں مہنگا پرائسز میں خریدنا پڑے گا۔ ہم نیشنل اسمبلی میں اور پارلیمان میں کہہ کے تھک گئے ہیں، ہر بجٹ میں ہم ان کو توجہ دلواتے ہیں کہ ان کا معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہمارا کسانوں کا معاشی قتل ہوگا، مگر ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہ موجودہ حکومت کا کوئی فکر ہے، نہ ماضی کا حکومت کا فکر تھا۔ اگر کسی کو کسانوں کا خیال آیا ہے، ہمدردی رکھا ہے، تو وہ قائد عوام تھا، وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھی، وہ صدر زرداری ہے۔ قائد عوام نے ہاریوں کے لیے پورا ملک کا معاشی نظام کے خلاف بغاوت کر کے لینڈ ریفارمز لے کر آئے، بڑے زمینداروں سے، بڑی زمیندار سے زمین لے کے غریب کسان، غریب ہاری کو زمین کا مالک بنایا تھا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہمارا ہاری اور کسان کا اتنا خیال رکھتی تھی، اتنا پیار کرتی تھی، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک ایسے وقت آیا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی، اور جو آلو کا کاشتکار تھے وہ بہت پریشان تھے، وہ سراپا احتجاج تھے، ان کو اپنی فصل کی قیمت نہیں مل رہا تھا، وہ مجبور ہو کے اپنا فصل کو پھینکنے پہ مجبور تھے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ان کو اس دکھ میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے حکم دیا تھا کہ حکومت یہ فصل، یہ آلو خریدے گا تو سارے کسانوں جو یہ بیوروکریٹس ہیں، جو یہ بابوز ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوئے کہ بی بی
ہم اتنے آلو خریدیں گے، حکومت پاکستان اتنا آلو کے ساتھ کیا کرے گے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ آلو اب سمندر میں پھینک کے آپ مچھلی کو کھلا دے، مگر میرا کسان، میرا ہاری ایک رات بھی بھوکا نہیں سوئیں گے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پانی کے ساتھ ظلم۔ ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ غیر منصفانہ تقسیم کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے۔ ٹڈی دل کا حملہ، ہم ان کو توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے۔ آپ کا یوریا کا کھاد کا بحران، ہم ان کا توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، بس بہت ہو چکا ہے، اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے۔ اگر ہم نے کسان کو بچانا ہے، اگر ہم نے زراعت کو بچانا ہے، زرعی معیشت کو بچانا ہے، پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے، تو ہم نے عمران کو بھگانا ہے، عمران کو نکالنا ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے۔ کراچی سے نکلتے ہوئے یا حیدرآباد سے ضرور گزریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے؟ کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اسلام آباد کی طرف چلیں گے؟ اگر آپ تیار ہو، اگر آپ ساتھ چلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا۔ ہم اسلام آباد پہنچیں گے، ان کو بے نقاب کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے ہم ان کو نکالیں گے، ان کا حکومت کو ختم کریں گے، کٹ پتلیوں کا نظام، سلیکٹڈ نظام ختم کریں گے، عوامی راج قائم کریں گے، کسانوں کا راج ہوگا، مزدوروں کا راج ہوگا، عام آدمی کا راج ہوگا، تب آپ کا مسائل حل ہو سکیں گے، ورنہ ہم ایسے چلتے رہیں گے، تبدیلی کے نام پہ تباہی ہوتا رہے گا۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والے کل بھی ہم ساتھ ہی ہوں گے۔ آج میں یہاں کسان مارچ، ہاری مارچ کی وجہ سے تو آیا ہوں، کسانوں کے ایشوز پہ بات کرنے آیا ہوں، مگر اس لیے کہ میں حیدرآباد میں ہوں اور آج کل حکومت کے جو سہولت کار اس صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو حکومت کا ساتھی اس صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سندھ کا امن اور امان کو خطرہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھیوں،
اس صوبہ کا جو تاریخ ہے، جو ماضی ہے، حیدرآباد کے عوام اس کا گواہ ہے۔ آپ سب سے زیادہ کون جان سکتے ہیں کہ ان کا حقیقت کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ساتھیو، جب تک یہ لسانی تنظیمیں ہمیں آپس میں لڑواتے رہیں گے، تب تک ہم اپنے حقوق نہیں لے سکیں گے۔ ہم سب ایک ہیں، اس صوبے میں سارے کے سارے رہنے والے ایک ہیں، سارے زبان بولنے والے میرے بھائی ہیں۔ میں ہر شہری کا نمائندہ ہوں، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، کسی سندھی بولنے والے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، کسی اردو بولنے والے کے ساتھ ناانصافی میں نہیں ہونے دوں گا، کسی پشتو بولنے والے کے ساتھ ناانصافی میں نہیں ہونے دوں گا۔ میرا آپ سے درخواست ہے کہ ان کی سازش کو ناکام کروا دو، ان کے سازش کو ناکام کرو، اپنا یکجہتی کے ساتھ ناکام کرو۔ انشاءاللہ تعالی جو نیا بلدیاتی نظام سی ایم صاحب نے لے کر آیا ہے، اس نیا بلدیاتی نظام پہ میں تھوڑا بولنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو آج کل اس بلدیاتی نظام کو کالا قانون کہہ رہے ہیں، میں پہلے بھی میں نے کہہ دیا تھا، آج میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس کو کالا قانون کہتے ہیں، خود ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ آپ انشاءاللہ تعالی لوکل باڈیز میں ان کا شکست نظر آ رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو کا جبار خان قاسم آباد سے جیت سکتا ہے تو کل وہ حیدرآباد سے بھی ہاریں گے، وہ کراچی سے بھی ہاریں گے، تیر جیت جائیں گے، اور جب تیر جیتے گا تو ان کے سارے نخرے ایکسپوز ہو جائیں گے۔ یہ ان کی آخری کوشش ہے۔ ہمارا بلدیاتی نظام آپ کو، شہروں کو پہلی دفعہ معاشی خود مختاری دے گا۔ جو لوکل باڈی نظام ہے وہ پہلی دفعہ اپنا ہی ٹیکس جمع کریں گے، اپنا ہی پراپرٹی ٹیکس جمع کریں گے۔ تو آپ سوچیں، جب آپ کا اپنا لوکل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ خود ٹیکس جمع کرے، وہ خود پراپرٹی ٹیکس جمع کرے، مجھ جیسے بڑے لوگوں کے پاس، جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، یہاں بھی کچھ بڑے بڑے گھر ہیں، ان سے ہم اچھا خاصا پراپرٹی ٹیکس جمع کریں گے اور خود اپنا مسائل حل کرنے کے لیے خرچ کریں گے۔ تو آپ کے جو چھوٹے گلیوں کا مسائل ہوتے ہیں، کچرا کا مسائل ہوتا ہے، سورج کا مسائل ہوتا ہے، آپ خود حل کر سکیں گے۔ آپ ان کا گیم میں نہ آئیں، ان کا سازش کا حصہ نہ بنے، آپ اپنا محنت کریں۔ آپ مجھے حیدرآباد کا میئر جیت کے لے کر آئے، مجھے اعلیٰ میئر چاہیے حیدرآباد کا انشاءاللہ تعالی، اور پھر میرا حیدرآباد کی ہر شہری سے وعدہ ہے کہ میں اس میئر کے ساتھ خود دن رات محنت کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی
آپ کے جو مسائل حل کریں گے. یہ جو اپنے قائد سے وفا نہیں کر سکتے آپ سے کیا وفا کریں گے؟ جو خود مان چکے ہیں، جو دہشت گردی میں ملوث تھے، جو جب پاکستان کے خلاف نعرہ اٹھتا ہے تو وہ تالیاں بجاتے ہیں،